حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا شروع کیا ہے۔ یہ جو نظر اور منت کا موضوع ہے، اس کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کئی جہلا لوگ اولیاء اللہ صالحین کے مزارات پر جا کر اپنی جہالت کے باعث بہت فروعات، خرافات اور محرمات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے سوشل میڈیا پر لوگ اولیاء اللہ کے خلاف اور اولیاء و صالحین سے عقیدت اور نیاز مندی رکھنے والے لوگوں کے خلاف بہت ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور کفر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اس کے اوپر ہم مفصل گفتگو کریں تاکہ ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، ان کو اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ آ جائے، اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر جو اللہ کے ولیوں کی نظر مانتے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو حاضری کا صحیح طریقہ اور وہاں جا کر اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نظر ماننے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سمجھایا اور بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہیں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ پچھلا جمعہ ہم نے صرف یہ پڑھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ نے کس طرح نظر مانی، جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اس کو ہم نے اس کا جو ما قبل ما بعد پس و پیش جو تھا، ہر چیز کو ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھا، اور ہمارے متعلق جو موضوع تھا وہ ہم شروع نہ کر پا سکے اور جمعہ کا وقت ختم ہو گیا۔ تو پہلے ہم نظر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، سمجھیں گے کہ نظر کیسے ماننی چاہیے، کون سی نظر صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی شرعی ہے، کون سی غیر شرعی ہے، کون سی ثواب کا موجب ہے اور کون سی نظر گناہ کا موجب ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ روزمرہ زندگی میں کام آنے والے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ بڑے دکھ سے، بڑے رنج سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ یہاں سارے اہل سنت و جماعت تھے، 1232-33 تک غیر مقلدیت کا نام تک نہیں تھا، کل عالم اسلام اہل سنت و جماعت کہلاتے تھے۔ چاروں آئمہ کی تقلید کرنے والوں کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور یہاں میں بار بار کہتا ہوں اسلام اولیاء اللہ نے پھیلایا، اور یہاں سب مسلمان جتنے بھی اہل اسلام ہیں وہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے ہیں اور تھے۔ دکھ اور رنج یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ علم حاصل کرنا، اس کے اوپر محنت کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا، مطالعہ کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔
حتیٰ کہ آج کل تو ہمارے لوگ بس نعت خوانی اور قوالیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کے پاس علم ہی نہیں۔ نماز کے وقت آپ کے سامنے مسجدوں میں جو نمازیوں کا حال ہے، اور جمعے والے دن جو ہمارا حال ہے، آپ کو پتہ ہے وقت کے وقت ہم آتے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جانے کی کرتے ہیں۔ نہ ہم علماء کے پاس بیٹھے، نہ مطالعہ کیا، نہ ہمارے دل کے اندر اس کا ذوق شوق، تو اندر باہر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جس کا دوستوں نقصان یہ ہوا کہ جو بندہ بسم اللہ کسی وہابی کے ہتھے چڑھا تو اس نے اس کو وہابی بنا دیا کہ یہ تو جانتا ہی کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا، اس کو دلیل دیتا، اس سے دلیل سے بات کرتا۔ کسی دیوبندی کے ہتھے چڑھا تو اس نے دیوبندی بنا دیا، کسی شیعہ کے ہتھے چڑھا تو اس نے شیعہ بنا دیا، کسی قادیانی کے ہتھے چڑھا تو قادیانی بنا دیا، الا ماشاءاللہ، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان علم ہیں۔ تو جس کی وجہ سے وہابیت، دیوبندیت اور شیعت یہاں پہ پھیلتی چلی گئی۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب علم کو سیکھیں گے، آپ پر نہ کوئی اعتراض کرے گا اور نہ آپ کو کوئی پریشان کرے گا۔ اس وقت پریشانی ہوتی ہے اور اعتراض ہوتا ہے جب ہم علم حاصل نہیں کرتے، علم نہیں ہوتا، اور پھر اس کے اوپر صحیح طریقے سے، جب علم ہی نہیں تو پھر عمل کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم نظر مانتے ہیں، بالعموم ہم ایسے ہی نظر مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا بیمار صحیح ہو جائے، میں 3 روزے رکھوں گا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یا اللہ میرا فلاں مسافر گھر آ جائے سلامتی کے ساتھ، میں دیگ پکا کے بانٹوں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا۔ اس طرح کی نظر کو فقہا نے نظر معلق کہا ہے۔ معلق کرنا، شرط لگانا اللہ کے ساتھ کہ یہ میرا کام ہو گیا تو پھر میں یہ عبادت کروں گا، اس کو علماء نے، فقہا نے، مفسرین نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین آپ کر لیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، نظر ماننے کی وجہ سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں جی میں نظر مان لوں میرا کاروبار چل پڑے گا، یا فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور نہ ہی نظر ماننے سے کوئی ضرر، کوئی تکلیف دور ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ نظر ماننے سے تقدیر کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ نظر مانیں تو یوں نہ مانیں، معلق نہ کریں کہ میرا یہ کام ہوا تو میں ایسا کروں گا۔ بھئی اللہ پاک کا بھی ایک نظام ہے، اس نے بھی ایک تقدیر مقرر کی ہوئی ہے۔ بعض اوقات تقدیر معلق ہوتی ہے، بعض اوقات تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم بدلتی ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ہم بحث کیا کریں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نظر ماننا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، حرام نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا۔ پسندیدہ نظر یہ ہے، پسندیدہ نظر یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے صحت دے دے، تندرستی دے دے، تو آپ کہیں مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنی خاص عنایت سے، اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے صحت دی ہے، اب میں شکرانے میں 10 نفل پڑھوں گا۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، صاحب اولاد بنا دیا ہے، میں اس شکرانے میں 3 نفل 10 نفل پڑھوں گا۔ تو اس نظر کو علماء نے پسندیدہ اور مستحسن کہا ہے اور اچھا کہا ہے۔ بسم اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہ پڑھی۔ اس کے بعد پھر علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نظر عبادت۔ پچھلے جمعے بھی جیسے میں نے عرض کیا، جب بھی ہم نظر مانیں گے
تو عبادت کی نظر مانیں گے۔ بنیادی بات، نظر عبادت ہے، نظر اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اب جب نظر ہے ماننی عبادت کے لیے ہے، تو عبادت میں ہم نوافل کی منت مانیں، روزے کی نفل آپ منت مانیں، آپ اعتکاف کرنے کی منت مانیں، آپ اللہ کے حضور کوئی جانور یا ویسے خیرات کرنے کی نظر مانیں، تو یہ نظر صحیح ہے۔ اس نظر کو نظر عبادت کہتے ہیں۔ دوسری قسم علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا دوسری قسم معصیت ہے، نظر معصیت، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ کوئی بندہ گناہ کی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو نعوذ باللہ میں زنا کروں گا، میں شراب پیوں گا، تو ایسی نظر ماننا حرام ہے، ایسی نظر نہیں مانتے۔ یعنی یہ دوسری قسم بیان کی کہ دوسری قسم منت کی نظر معصیت ہے۔ تیسری قسم ہے فرماتے ہیں وہ مکروہ ہے، جیسے کوئی بندہ یہ نظر مان لے کہ میں نعوذ باللہ آج کے بعد نفلی نماز ہی نہیں پڑھوں گا، ہاں جی، تو ایسی منت ماننا مکروہ ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں نظر ماننا جو ان سی نظر مباح ہے، جائز ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آج کے بعد میں فلاں شربت نہیں پیوں گا، یا فلاں رنگ کے کپڑے نہیں پہنوں گا، یا نظر مان لے کہ میں ہر روز فلاں شربت پیا کروں گا، یا آج کے بعد اس رنگ کے کپڑے پہنا کروں گا، یہ مباح ہے، جائز ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں۔ مگر اس میں سے جو نظر عبادت ہے اور صحیح ہے وہ نظر عبادت ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظر مانیں گے، کسی بزرگ کسی ولی اللہ کی نظر نہیں مانتے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جم کر تفصیل سے بحث کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانیں گے، جب بھی نظر مانیں گے یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا ہے، یا جس طرح ہم کرتے ہیں معلق کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے بچوں کو شفا ہو جائے میں 10 نفل پڑھوں گا، تو عبادت کی منت ماننی ہے۔ یہ میں امید کرتا ہوں اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت کی نظر مانی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص عبادت کرے، اور جس نے گناہ کی نظر مانی فرمایا وہ گناہ نہ کرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ اس کے بعد عزیزان محترم جب ہم منت مانتے ہیں تو آپ دیکھیں، اب میں آپ کو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منتوں کا ذکر کر رہا ہوں، کس طرح وہ منت مانتے تھے اور کون سی نظر کو حضور علیہ السلام نے جائز قرار دیا اور کون سی نظر کو پسند نہیں کیا اور منع فرما دیا۔ یہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، یہ حضرت ابن عمر بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ یہ نظر مانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب انہوں نے نظر مانی تو آقا علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے نظر مانی ہے تو یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھا، نظر مان لیں کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں ایک رات کے لیے اعتکاف کروں گا، تو یہ نظر صحیح ہو گئی۔ اسی طرح پھر حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد اس کے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا، اور فرمایا اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی قوم آئے گی جو نظر مانیں گی مگر اس کو پورا نہیں کرے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خیانت کریں گے، امانت داری نہیں کریں گے، ایسے لوگ اگر شہادت دیں تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر موٹاپا ظاہر ہوگا، ان کے موٹے موٹے جسم ہوں گے۔ یہ نشانی حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اب ہم
नज़र मासियत के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने पहले पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने इबादत की नज़र मानी तो उसको पूरा करे, अगर गुनाह की नज़र मानी है तो उसको पूरा करना जायज़ नहीं है। अब लोग जो मुश्किल नज़रें मान लेते हैं, मन्नतें मान लेते हैं और फिर पूरी नहीं होती और पूरी कर नहीं सकते। अब तवज्जो करना, अब ख़ास बात है ये। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स को सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी, गले में रस्सी बंधी हुई थी और वो काबातुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रस्सी को काट दिया। पूछा कि ये तूने क्यों बांधी हुई है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं काबे का यूँ तवाफ़ करूँगा रस्सी गले में बांध के। सरकार ने रस्सी काट दी। फरमाया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तवाफ़ तो कर ले, तवाफ़ तो कर ले। इसी तरह फिर हदीस पाक में आता है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, ये सारे सवालों का इसमें जवाब आ जाता है। फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि दौरान खुतबा आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो धूप में खड़ा हुआ था, धूप में खड़ा था। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया कि ये क्यों धूप में खड़ा है? अंदर साया है, सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये बाहर धूप में क्यों खड़ा है? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इसने नज़र मानी थी, इसने मन्नत मानी थी कि मैं खड़ा रहूँगा, बैठूँगा नहीं और साए में नहीं आऊँगा और किसी से बात नहीं करूँगा और इस तरह मैं अपना रोज़ा गुजारूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको जाके बताओ कि धूप से साए में आ जाए और खड़ा ना हो, बैठ जाए और कलाम करे, बाकी रहा रोज़ा तो वो अपना रोज़ा पूरा कर ले। देखें, हम अपनी तरफ से मन घड़त किस्म की चीज़ें हम मन्नतें मानते हैं और अपनी तरफ से हमने चीज़ें बना ली हैं जिनका दीन के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। दूसरे अकायद के लोग और दूसरे मसालिक के लोग फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो देखें ना, जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कैसे नज़र माने। अब इस तरह आप नज़र माने, आप रोज़ा रखें, आप नवाफल पढ़ें, आप पर कोई भी इतराज़ नहीं करेगा, कोई आपको बिदती नहीं कहेगा, कोई आपको मुशरक नहीं कहेगा। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक शख्स के पास से गुज़रे, वो काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था, उसकी नाक के अंदर नकेल थी, जिस तरह ऊँट के नहीं नाक में नकेल डाल देते जानवरों के। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, और एक आदमी उस नकेल को पकड़ के उसको चला रहा था, तवाफ़ करवा रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने नाक में नकेल क्यों डाली हुई है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत ऐसे मानी थी कि मेरा काम हो गया तो मैं इस तरह नाक में नकेल डाल के तो काबा शरीफ का तवाफ़ करूँगा, रस्सी किसी को पकड़ा के। तो आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने हाथों से वो नकेल काट दी और फरमा, रहा तवाफ़ तो वो तो कर ले। समझे बात? फिर हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम को ये ख़बर पहुँची कि हज़रत उक़बा बिन आमिर की बहन, उन्होंने ये नज़र मानी है कि वो पैदल हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगी, पैदल, बात समझ रहे हैं, पैदल जाएंगी हरम शरीफ में और वो जाके हज करेंगी। जब आका अलैहिस्सलाम को पता चला तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक इस तरह की नज़रों से मुस्तगनी है, उसको जाके कहो कि सवारी पे सवार हो जाए, पैदल न चले और जाके अल्लाह के घर जाके हज कर आए, बस उसकी नज़र पूरी हो जाएगी। फिर हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि उसके बेटों ने, एक बेटा दाईं तरफ था, एक बाईं तरफ था, तो उन्होंने उसको सहारा दे के पकड़ा हुआ था, उसके बाजू अपने कंधों पर रखे हुए थे और उसको इस तरह उठा के चला रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसको क्या मसला है, ये इस तरह क्यों चल रहा है, इसको उठा के क्यों चला रहे हो? तो बताया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने नज़र मानी थी कि मैं पैदल अल्लाह के घर जाऊंगा, अब चल चल के इसे चला नहीं जाता, तो अब इसके बच्चे इसको उठा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
اس نے اپنے آپ کو جس عذاب میں مبتلا کر لیا ہے اللہ اس سے مستغنی ہے۔ اس سے کہو خود بھی اپنے آپ کو تکلیف نہ دے اور بچوں کو بھی تکلیف نہ دے، سواری پہ سوار ہو جا اور جا اللہ کے گھر چلا جا اور اپنی منت پوری کر دے۔ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اسی طرح پھر ہم اس طرح کی نظر مانیں کہ جس چیز کے ہم مالک ہی نہیں ہیں، جیسا میں نے پچھلے جمعے کہا، ایک آدمی ہے اس کے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ نظر مان لے کہ میں 1000 روپیہ دوں گا، تو اس طرح کی نظر ماننے سے بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ وہ نظر مانو جو تم آسانی سے ادا کر سکو۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح حضرت کعب بن مالک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنا کل کا کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ناراض ہوئے، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا اس طرح کی خیرات اللہ پسند نہیں کرتا، اور نہ میں حکم دیتا ہوں نہ میں اجازت دیتا ہوں۔ ایسا نہ کر کے تو سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دے اور تیرے بچے بعد میں لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ اس طرح کی نظر ماننے اور اس طرح کی خیرات کرنے سے بھی کملی والے آقا نے منع فرمایا۔ اسی طرح پھر ہم جب نظر مان لیتے ہیں تو اب دیکھیں کسی بندے نے ایسی نظر مان لی جو پوری نہیں کر سکتا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا جس شخص نے کوئی نظر مانی اس کو معین نہیں کیا تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ آپ سمجھتے ہیں؟ مثلا ایک بندہ کہے جی میں آج کے بعد پان نہیں کھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں پان نہیں کھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر وہ پان کھا لے، قسم توڑ دے، تو اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ 3 روزے رکھے اور یا 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اگر کسی بندے نے ایسی منت مان لی جس کو وہ پورا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے، یعنی 3 روزے رکھ لے، جس طرح یہ صحابیہ کا میں نے ذکر کیا، حضرت عقبہ بن عامر کی ہمشیرہ کا، ان کو بھی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ آپ پیدل نہ چلیں، سواری پہ چلی جائیں اور کعبہ کا طواف کریں اور 3 روزے رکھ لینا بس، تو فرمایا تیری نظر ختم ہو گئی، یہ منت پوری ہو گئی، اس کا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا جس نے گناہ کی نظر مانی ہو، جیسا میں نے کہا کہ وہ کہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، تو اس طرح کی نظر نہیں مانتے۔ اگر کسی نے اس طرح کی نظر مانی تو اس کو پورا نہیں کرتے، تو اس کا بھی کفارہ ہے، تو اس کا کفارہ بھی ہے یا 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ نظر مانی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کو پورا کرنے کی، تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے، قسم کا کفارہ، 3 روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے نظر مانی تھی، وہ فوت ہو گئیں اور نظر کو پورا نہیں کر سکیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری والدہ نے کسی کا قرض دینا ہو تو ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی آقا کروں گا۔ تو ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا؟ جی آقا ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اللہ کا بھی قرض ادا کر دے، ادا ہو جائے گا، یعنی اس کی طرف سے تو نظر پوری کر دے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اس طرح کی نظر مانتے نا لوگ کہ میرا کام ہو گیا تو میں بکرا اللہ کی راہ میں دوں گا، دیگ پکا کے بانٹوں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے پیسے خیرات کروں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی نظر بخیلوں کی نظر ہوتی ہے، کنجوسوں کی نظر ہوتی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ ان سے نکلوانے کے لیے ان کو کسی مصیبت میں پھنساتا ہے اور پھر وہ دیتے ہیں جلدی جلدی۔ اب عزیزان محترم، جو ہمارا اصل موضوع ہے روحانیت اور تصوف اور سلوک کا، ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر لوگ جا کے جہالت کے باعث اس طرح کی نظر مانتے ہیں،
اور اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حضور میرا یہ اگر کام آپ کر دیں تو میں یہاں دیگ لا کے بانٹوں گا۔ یعنی اس طرح میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ مزارات پہ جا کے دھاگے باندھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں دھاگا کھول لے جاؤں گا اور پھولوں کی چادر لے کے آؤں گا اور خوشبو لاؤں گا اور شرینی لاؤں گا۔ کئی تالے لگاتے ہیں، تالا لگا کے آ جاتے ہیں، میرا کام ہو گیا تو پھر میں اپنا تالا کھول کے لے جاؤں گا اور یہاں دیگ بانٹ دوں گا۔ اگلے دن میں نے فیس بک پہ دیکھا، ایک دربار دکھا رہے تھے، اس کے اوپر شلواریں لٹک رہی تھیں، درختوں پہ، دیواروں پہ، مزار پہ۔ یہ کیا ہے جی؟ یہاں لوگ یہ نظر مانتے ہیں، آ کے اپنی شلوار اتار کے لٹکا دیتے ہیں کہ میرا کام ہو گیا تو میں لے جاؤں گا شلوار، اور باقی ننگے ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اس طرح کی لوگوں کو ہم نے خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارا مذاق اڑائیں۔ سمجھے بات؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور تمام اولیاء و صالحین کی تعلیمات سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ موضوع چونکہ سخت ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں، پہلے بتا دوں آپ کو کہ میں اولیاء اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہوں، میں واللہ باللہ تاللہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب سے مجھے شعور آیا ہے تب سے اللہ پاک نے مجھے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی محبت سے بہرہ کیا ہے، اور میں اولیاء اللہ کا، صالحین کا نوکر ہوں، اولیاء کا میں گولا ہوں، اور اولیاء اللہ کے بارے میں، صالحین کے بارے میں وہی عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہوں جو حضرت امام یافی قطب مدینہ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ کو عام شخص نہ سمجھیں، آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا یہ عالم ہے، بارگاہ رسالت مآب میں قبولیت کا یہ عالم ہے کہ یہ مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ پاک میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ پاک کے باہر دروازے پہ بیٹھے رہے، کسی نے کہا جاتے نہیں، اتنی تڑپ سے، اتنی طلب سے، جستجو سے، محبت سے آئے ہو اور اب آ گئے ہو تو مدینہ داخل نہیں ہوتے۔ فرمانے لگے جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ ہوگا تب داخل ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام خود باطن میں ملے اور فرمایا، اے یافی آتا کیوں نہیں، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ بڑی زبردست کتاب ہے اولیاء و صالحین کے حوال پر۔ تو اس کے شروع میں مقدمے میں آپ فرماتے ہیں میں اس بات کا معترف ہوں، یہ میرے الفاظ دلوں پہ نقش کر لیں، لکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بات کا معترف ہوں اور مصر ہوں، اس پہ اصرار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرات اولیاء اللہ کے احوال اور اذواق، ان کے ذوق سے خالی ہوں۔ جو اولیاء صالحین کے احوال تھے مجھے وہ حال بھی حاصل نہیں، جو ان کو ذوق حاصل تھا میں اس ذوق سے بھی خالی ہوں، اور ان کی علمی تحقیقات سے بھی میں ناواقف ہوں، اور ان کے طریق پر چلنے سے بھی میں عاجز ہوں۔ جس طرح وہ مجاہدے کرتے، شب زندہ داریاں کرتے، مخالفت نفس کرتے، ریاضتیں کرتے، عبادتیں کرتے، فرماتے اس طرح کے مجاہدے، ان کے اس راستے پر چلنے سے بھی میں عاجز ہوں۔ البتہ ان حضرات کا میں فدائی اور شیدائی ضرور ہوں، ان حضرات کا میں فدائی اور شیدائی ضرور ہوں، اور ان کی سچائی کا دل سے میں یقین رکھتا ہوں۔ اگلی بات جس نے مجھے بڑا لطف دیا اور اس کو میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور اللہ کے حضور میں دعا بنا کے اس کو کہتا ہوں، حضرت عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ، فقیر یافی کے پاس محبت اولیاء کے علاوہ سفر آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، علم ہوگا، عمل ہوگا، تقوی ہوگا، اے رب ذوالجلال، یافی یمنی کے پاس تیرے ولیوں کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو سفر آخرت میں جا رہا ہوں اور جانا ہے اور جا رہا ہوں اس طرف، فرمایا اس کے لیے زیادہ راہ چاہیے۔ لوگ اس کے لیے بڑی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں، ماتے میرے پاس اس راستے میں جو زیادہ راہ ہے اولیاء اللہ کی محبت کے سوا اور کوئی نہیں، اور اولیاء کی محبت کے سوا میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ اے اللہ، محبت اولیاء سے اس کو نفع پہنچا،
اور حشر کے دن میرا حشر نشر اپنے ولیوں کے ساتھ فرما۔ تو ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، ہم اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، ان کی نیاز مندی کرتے ہیں۔ جو بندہ اولیاء اللہ سے محبت نہ کرے، پیار نہ کرے، وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں ہر رکعت میں فرمایا کہ پڑھو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو یہ کل اولیاء اللہ جو ہیں یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ پھر اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جب ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں تو کئی لوگ ناقدین تنقید کرتے ہیں کہ وہاں آپ کیا لینے جاتے ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ مٹی ہو گئے ہیں، وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں رہنمائی آقا علیہ السلام کی سیرت سے لینی ہے۔ اگر خدا کے محبوبوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے کچھ نہ ملتا تو آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور محبوبوں کی بارگاہ میں جانا اگر غلط ہوتا تو آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے جس نے حج بیت اللہ کی، حج کے لیے آیا، اللہ کے گھر میں آیا، سارے مناسک حج ادا کیے، مگر میری بارگاہ میں سلام کے لیے نہیں آیا، حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے جانا ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جائیں، حضور کی بارگاہ کی نیت نہ۔ بے وقوف، مسجد نبوی کی ساری فضیلت جس نبی کی وجہ سے ہے، مسجد نبوی کی فضیلت کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے ہے۔ تو جن کی وجہ سے فضیلت ہے ان کی بارگاہ کی نیت نہ کریں۔ اور جب بیت المقدس فتح ہوا، آپ پڑھ کر دیکھیں، تمام محدثین نے لکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کعب الاحبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تمام کتب سماویہ کے وہ عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور پھر خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں چلیں۔ آپ جب میرے ساتھ جائیں گے، میں آپ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو آقا مجھ پہ بڑے خوش ہو گئے کہ عمر تو نے یہودیوں کے اتنے بڑے عالم کو مسلمان کیا۔ تو اگر حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کرنا اور جانا ناجائز ہوتا، سیدنا فاروق اعظم کبھی کعب الاحبار کو ساتھ لاتے۔ اور یہ کہہ دینا، اس طرح کی باتیں میں اپنی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ بتا رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ اولیاء اللہ کے خلاف اور ان کی روحانیت اور صاحب باطن ہونا، ان چیزوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں جن کو بیچاروں کو یہ سودا ملا نہیں ہے، جنہوں نے نہ عبادتیں کی، نہ ریادتیں کی، نہ تقوی اختیار کیا، نہ چلے کیے، نہ مجاہدے کیے، اور نہ صاحب روحانیت بنے، نہ کسی اللہ والے کی سنگت نصیب ہوئی۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو لوگ صاحبان تقوی ہیں اور صاحبان دل ہیں اور صاحبان نظر ہیں اور صاحبان باطن ہیں، وہ تو خدا کی قسم ہر رات دیکھتے ہیں کہ ارواح اولیاء اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بات سمجھیں؟ حضرت امام غزالی کا میں سناؤں گا آپ کو، آپ نے فرمایا جب بندے کا تقوی کامل مکمل ہو جاتا ہے، ظاہر باطن کی طہارت ہو جاتی ہے، فرماتے روح کے اندر پھر لطافت پیدا ہوتی ہے، پھر روح پرواز کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ارواح اولیاء اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اور جب وہ تقوی میں ترقی کرتا ہے، عبادتوں ریاضتوں میں اور محنت کرتا ہے اور تصفیہ تزکیہ نصیب ہوتا ہے، تو فرماتے پھر ارواح انبیاء سے ملاقات ہونے لگ جاتی ہے، پھر اور تقوی جب بڑھتا ہے تو فرماتے ہیں پھر روح سید الانبیاء سے ملاقات ہونے لگ جاتی ہے، پھر اور جب اس کا تقوی بڑھتا ہے تو پھر وہ سوئے لامکان کی طرف پرواز کرنے لگ جاتا ہے، فرمایا وہ ملکوت کی طرف جاتا ہے، جبروت کی طرف جاتا ہے، ہاہوت لاہوت کی طرف جاتا ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہر رات اولیاء صالحین اللہ کے عرش معلیٰ تک ان کی روح پرواز کرتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ میں چیزیں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ آپ چھوٹی سی بات کہہ دوں، آپ یہاں پہ اپنے گھر میں بستر پر سوئے ہوئے ہیں، تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ پاک ہیں، حضور کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چیز حاصل ہے۔
آپ کا یہ جسم یہاں پڑا ہے، روحانی طور پہ آپ وہاں ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کو یہ بھی چیز حاصل نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے وہ اتنا صاحب تقویٰ ہو گیا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ہر رات اولیاء اللہ سے ملتا ہے، ارواح انبیاء سے ملتا ہے، ملکوت جبروت کی سیریں کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب الحضری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑے بڑے اکابر مفسرین سے نقل کر کے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں جیسے اس جہان میں جو گناہگار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، سیاہکار لوگ ہیں، زانی شرابی سود خور ہیں، ان کی روح پرواز نہیں کر سکتی، ایسے ہی جب وہ وفات پا جائیں تو ان کی روح پرواز نہیں کر سکتی، مگر اولیاء و صالحین کی روحیں جہاں چاہیں جاتی بھی ہیں، جس کو چاہیں ملتی بھی ہیں، مدد بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جو میں پھر پڑھیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔